ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ جلدی متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ جلدی سے مرید بن جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے کی بیعت کروں گا تو میری دنیا دونوں آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ اب اس جلدی کے چکر میں دو باتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ صحیح طریقے سے جس کی بھی بیعت کرتے ہیں یا جس کو بھی اپنا مرشد بناتے ہیں اس کی صحیح ریسرچ کرتے ہی نہیں ہیں، اس کی چمک دمک دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب کوئی مرید بنتا ہے تو شاید اس کے لاشعور میں اور شعور میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ بس اب ہم مرید بن گئے، اب ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا، اب ساری ذمہ داریاں مرشد پہ آ پہنچی ہیں۔ کیونکہ مجھے بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں، جب میں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مرید ہیں تو میں کہتا ہوں بھیا آپ مرید بن گئے، چلیں ٹھیک ہے، تو میرا کہنا تو مانو۔ جب ان کو میں کچھ کہتا ہوں کرنے کو تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے مرشد صاحب، جب تک آپ کا پیچھے کرنٹ نہیں آئے گا، پاور نہیں آئے گا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ بھائی کرنٹ اور پاور کی کیا بات ہے؟ جب آپ کو ایک چیز بولی گئی ہے تو آپ اس کو فالو کرو۔ تو مرشد اپنے مرید سے کب ناراض ہوتا ہے؟ مرشد جو بھی ہو، استاد جو بھی ہو، تب ناراض ہوتا ہے جب اس کا شاگرد سبق یاد نہیں کرتا۔ آپ ذرا اپنی میموریز لے کے جائیں پیچھے، اسکول کے زمانے میں چلے جائیں، مدرسے کے زمانے میں چلے جائیں، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو مار تبھی پڑتی تھی جب آپ کو سبق یاد نہیں تھا۔ مطلب آپ کا جو استاد ہے وہ تب ہی ناراض ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے، آپ کو مارتا ہے جب آپ نے اس کا دیا ہوا ہوم ورک پورا نہیں کیا ہو۔ تو ذرا دیکھیں، اس میں بھی ایسے ہی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کا مرید ہوں اور جب وہ مرید کہتا بھی ہے منہ سے لیکن وہ صرف دربار پہ آ کے بیٹھنے والا مرید ہے، عمل کرنے والا نہیں، تو اس سے اس کا مرشد ضرور ناراض ہوتا ہے۔ اب ناراض بھی وہ مرشد ہوگا جو سچل ہوگا۔ باقی جو نام والے ہیں وہ تو کہیں گے کہ میری دربار بھری رہے مریدوں سے، جتنے زیادہ مرید ہوں گے اتنی زیادہ میری دربار چمک دمک ہوگی۔ لیکن جو اصل مرشد ہوگا، جو سچل مرشد ہوگا، وہ تو یہی کہے گا کہ جتنا بھی ہو سکے ایک مرید بھی میرا ہو لیکن وہ سچا ہو، وہ فالوور صحیح ہو اور میری بتائی ہوئی جو بھی تعلیمات ہے اس کو وہ فالو کرے۔ اصل استاد وہی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سبق یاد کرو، جو دے رہا ہوں اس کو فالو کرو، یاد کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ آ گئے ٹیوشن میں، آپ بیٹھیں، آپ پڑھیں نہ پڑھیں، ہماری جو ٹیوشن فی ہے وہ ہمیں مل رہی ہے۔ اصل سچا جو مرید ہے، سچا جو مرشد ہے، وہ اس طرح نہیں سوچتا۔ وہ اس طرح سوچتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی بھی مرشد کے پاس کوئی بھی ایسا بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کا مرید ہوں اور میں آپ کو فالو کرنا چاہتا ہوں، تو وہ مرشد یہی کہے گا کہ جو کچھ میری پریکٹسز ہیں، جو کچھ میں سوچتا ہوں، وہی فالو اپنے مرید کو کرواؤں، چاہے وہ شریعت کی باتیں ہوں، دین کی باتیں ہوں، دنیا کی باتیں ہوں، رشتے ہوں، معاملات ہوں، دنیا کے معاملات ہوں، ہر طریقہ وہ اپنا جو کچھ اپنے لیے سوچتا ہے وہی کہتا ہے کہ میں اپنے مرید کو بھی اس کو فالو کرواؤں۔ اور جب مرید صرف بیٹھ کے اور دیکھتا رہے گا اور سبحان اللہ واہ واہ کرے گا، تو جو جھوٹے مرشد ہوتے ہیں وہ تو کہیں گے کہ زبردست، ایسے تو مرید ہمیں چاہیے جو صرف واہ واہ کرتے رہیں، ہماری ایڈورٹائز کرتے رہیں۔ لیکن سچا مرشد کبھی ایڈورٹائزمنٹ میں نہیں جائے گا۔ وہ یہی کہے گا آپ کو کہ اگر مرید ہو، فالوور ہو، تو جو کہتا ہوں اس کو فالو کرو، اگر مانتے ہو استاد، ورنہ آنے کا کیا فائدہ؟ آ کے بیٹھ گئے، باتیں سن رہے ہو، تقریریں سن رہے ہو، جو ہم خطبے دے رہے ہیں اس کو سن رہے ہو، کیا فائدہ جب عمل ہی نہیں؟ تو عمل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا عمل سے ہی بنتی ہیں جنت بھی اور دوزخ بھی۔ تو آپ کے عمل آپ کی ریفلیکشن ہے، جو کچھ آپ کریں گے تو وہ تب ہی ناراض ہوگا۔ تو آپ چاہتے ہو کہ آپ کا مرشد ناراض ہو؟ میں خود اب سب کو کہہ رہا ہوں، جو بھی مجھے اپنا استاد مانتا ہے، مرشد مانتا ہے، ان سب کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں،
جو آپ کو بتا رہا ہوں اس کو فالو کرو، سمپل. صرف آ کے بیٹھنا، سبسکرائب کرنا یا لائک کرنا، کمنٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کوشش کریں جو آپ کو بتا رہا ہوں. میرا سب سے جو زیادہ جو میں انفیسس دیتا ہوں، جس پہ زیادہ میں زور دیتا ہوں، وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ قرآن کی تعلیم کو دیکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تفرقے میں نہ پڑھو. جتنا ہو سکے جو کچھ تعلیم ہے قرآن کی، اس سے متعلق میں ہمیشہ ہر کسی کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس میں اگر آپ کو پرابلم ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ کو سمجھ میں چیز نہیں آتی، تو آپ کوشش یہ کریں مجھ سے پوچھیں. کوئی آیت سمجھ نہیں آتی، کوئی آیت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ وہ پوچھیں. جب آپ پوچھیں گے، سوال کریں گے آیت کے متعلق، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آیت آپ کو کیا بتا رہی ہے. بھلی آپ پوچھیں، کوشش کریں. میں اپنی صرف بات نہیں کر رہا، میں ان سب سے مخاطب ہوں، ان سب مریدوں سے جو اپنے مرشد سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. ان سب کو یہ کہتا ہوں کہ کوشش کریں، جو بھی آپ کا مرشد بیٹھ کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی اصلاح کرتا ہے، آپ کے معاملات ہوں، آپ کا دین ہو، آپ کی شریعت ہو، جو بھی آپ کو قانون وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل پیرا ہو، نہ کہ واہ واہ کریں. یہی ایک طریقہ ہے جس سے آپ اپنے مرشد کا دل بھی جیت سکتے ہیں اور وہاں سے اصل فیض حاصل بھی کر سکتے ہیں. مرشد اور مرید کا جو تعلق ہے یہ صرف فیض پہ ہوتا ہے. اگر فیض نہیں مل رہا، اگر کچھ حاصل ہو ہی نہیں رہا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ملے، اگر کچھ جھولی میں نہیں مل رہا آپ کو، تو اس دربار میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ کو کوئی فیض نہیں مل رہا تو پھر کیا فائدہ آپ وہاں پہ جا کے صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا وہ سب کچھ آپ کو پار کروائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ ساری قصے، کہانیاں، کرامت کی باتیں، الف لیلا کی کہانیاں ہیں. اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں. اگر آپ حقیقت سمجھنا چاہتے ہیں تو حقیقت یہی ہے کہ آپ کو خود اپنی جنگ لڑنی پڑے گی. زندگی میں ہم انسان اکیلے آئے ہیں، مرنا بھی اکیلے ہیں. کوئی آپ کے ساتھ نہیں مرے گا، چاہے کتنا بھی آپ کے ساتھ پیار کرے، کوئی آپ کی قبر میں وہ نہیں اترے گا. زندگی کی جنگ اکیلی لڑنی ہے. کسی کے کندھے پہ بندوق چلانے سے کوئی کامیابی نہیں ہوتی. یہ پراکسی وار نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ آپ کو آزمائش ہے اس دنیا میں. اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھیں، اور جو بھی آپ کا مرشد ہے، جس کو آپ فالو کرتے ہو، اس کو جس سے آپ پیار کرتے ہو، جس کو آپ اپنا سمجھتے ہو، استاد سمجھتے ہو، گرو سمجھتے ہو، اس کی جو باتیں ہیں اس پہ آج سے ہی عمل پیرا ہو جائیں. باتوں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف وقت ضائع ہوگا. آخر میں جب وہ ٹائم آئے گا، جب ٹائم نہیں بچے گا، پھر پچھتاوا کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. تو اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے اپنے مرشد سے محبت کا اظہار اس طریقے سے کریں کہ جو کچھ آپ کو کہہ رہا ہے اپنے معاملات سیدھے کریں، اپنے کردار کو خوبصورت بنائیں.